آنے والی حکومت چاہے نون لیگ کی اور ہو اب چاہے پاکستان کے پاس جی چاہے کولیشن گورنمنٹ ہو، صاف جی پتہ چل رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہوں گے. تو پی ڈی ایم حکومت میں بھی ایکسپیرینس ہمیں رہا، پچھلی حکومت میں بھی ایکسپیرینس رہا، آگے بھی اسحاق ڈار صاحب ہوں گے. ان کے کام کرنے کے طریقے کو بھی آپ جانتے ہیں اور اس ٹیم کو بھی آپ سمجھتے ہیں. جو گھمبیر مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا اہلیت رکھتی ہے یہ ٹیم اگر اسی طرح سے پرفارم کر رہی ہو، اسی طرح سے بنے جس طرح کہ پی ڈی ایم حکومت میں تھی؟ کیونکہ آنے والی حکومت پی ڈی ایم 2 تصور کی جا رہی ہے. ٹیم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دیگر پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی پی پی، آئی پی پی، جو بھی ہے، اس میں سب سے مضبوط ٹیم جو ہے آج بھی وہ مسلم لیگ کی ہے. لیکن وقت بدلتا رہتا ہے، وقت آگے نکلتا رہتا ہے اور کچھ نئے لوگوں کی، نئے سوچ کی ضرورت ہے. ایک چیز جو ہم ٹرائی کر چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے دنیا سے قرض لیا ہے 13 سے 18 میں، اور اپنی مارکیٹ میں صرف 10 مہینے ڈار صاحب کے آخری تھے، 11 مہینے جنوری سے نومبر 2017 میں انہوں نے $10 بلین مارکیٹ میں، اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں ڈالے تھے، انٹر بینک مارکیٹ میں. اس چیز کے اب ہم متعامل نہیں ہیں. یہ ملک ہم کو نہ کوئی اتنا قرض دے رہا ہے، تو وہ پالیسی تو اب ممکن نہیں ہے. تو اب جو چیز ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، ہم اب یہ نہیں کر سکتے، تو وہ کرنا مشکل ہوگا. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے پاس سب سے باصلاحیت ٹیم ہے. چاہے کیا وہ آج کے چیلنجز کے برابر ہیں، یہ اب بات تو عوام فیصلہ کرے گی 8 فروری کو، اور اس کے بعد پھر ہم کو پتہ چل جائے گی معیشت کو اور دیگر چیزوں کو دیکھ کے پاکستان میں کہ کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ معیشت کے لیے لازمی ہے کہ ایک ماحول ہونا چاہیے. تو اس وقت جو پاکستان کا مجموعی سیاسی ماحول ہے اور جس طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے الیکشن ہوں گے تو اس سے انتشار بڑھے گا. بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، سب کو حصہ ملنا چاہیے، اس میں برابر حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے. تو جس طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور جو سیاسی صورتحال ہے، اکنامک حالات کے لیے جو کنڈیشنز ہونی چاہیے وہ آپ کو بنتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، الیکشنز ہونا ضروری ہیں، یہ آئین کی شک ہے اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. شاہد صاحب بھی مجھے یقین ہے کہ اس بات کو مانتے ہیں کہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے. ہمارا موقف یہ ہے، شاہد بھائی کا بھی میرا بھی، کہ یہ الیکشنز میں زیادہ سود مند ہوتے اگر پہلے سیاسی لیڈران آپس میں بیٹھ جاتے اور کچھ رولز آف دا گیم سیٹ کر لیتے. اور پاکستان میں بار بار ہم نے دیکھا ہے، 2016 سے 14 سے لے کے 17 تک میاں نواز شریف کے خلاف چیزیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف چیزیں ہوئی ہیں، اور سیاسی جو لیڈران ہیں، جو اپوزیشن والے ہیں، وہ اداروں کے ساتھ مل کے ایگزسٹنگ گورنمنٹ کو ویک کرتے ہیں. تو اور پھر جوڈیشری کبھی کس کا ساتھ دیتی ہے، کبھی کس کا ساتھ دیتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہر کسی فریق کا ساتھ دیتی ہے لیکن شاید آئین کا ساتھ نہیں دیتی. تو ان سب کو بیٹھ کر ایک چیز طے کرنی پڑے گی. چلو اب نہیں کرا، انہوں نے الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، تو اب جو ہو رہا ہے، تو میری توقع ہے تو نہیں، لیکن میری امید یہ ہے کہ اب جب الیکشنز ہوتے ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے جو اس میں پی ایم ایل این لیڈر کرے گی، تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ سب سیاسی جماعتوں کو، جوڈیشری کو، ہمارے اداروں کو بٹھائے اور اس کے بعد ایک طے کرے کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. ایک بات ہم کو یہ سوچ لینی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ عمران خان صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کے لیے نہیں بنا ہے. پاکستان جو ہے سارے پاکستانیوں کے لیے بنا ہے. اور کبھی کبھی ان سیاسی لیڈران کے بیانات پڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ پوری پارٹیاں بھی ان کی ہی وجہ سے ان کی بہتری کے لیے چل رہی ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں چل رہی. جس ملک کے اندر آپ کا 58% بچہ سٹنٹڈ اور ویسٹڈ ہو، اس میں ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اچھی حکمرانی نہیں کی ہے. جس ملک کے اندر ہمارے 40% خواتین جو ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے لو برتھ ویٹ پہ بچہ دے رہی ہوں، ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری حکمرانی اچھی نہیں ہے. جس ملک کے اندر سب سے زیادہ 10 میں سے 1 دنیا کا جاہل بچہ اگر پاکستانی ہو، تو شاید ہم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے حکمرانی صحیح نہیں کی. تو پھر ہم کو بیٹھ جانا چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے کہ یار یہ اس طرح ملک نہیں چلتے جس طرح ہم چلا رہے ہیں. یہ نہ کسی کی بادشاہت ہونی چاہیے، نہ کوئی فیملی ڈائنسٹی ہونی چاہیے، نہ ون مین رول ہونا چاہیے جو خان صاحب جیسا چاہ رہے تھے. چلو بیٹھ جاتے ہیں اور پاکستانیوں کو سوچ کے آگے بڑھتے ہیں. اگر یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد، آئی ایم ایف کے الیکشن کے جانے کے بعد فوراً آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کریں، اس کے بعد یہ 6 مہینے سال لگائیں، آپس میں ایک نیا کمپیکٹ کریں، جو آئین میں تبدیلی لے کے آنی ہے لے آئیں، تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا. ایک نئی ابتدا کر سکتے ہیں. جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وفاقی وزیر.